BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے اہم ترین شہر کراچی میں نئی حلقہ بندیاں سیاسی جماعتوں کے لیے تنازع کا سبب کیوں بن رہی ہیں؟ آبادی میں اس قدر اضافہ ہوا ہے اور اس سے جو سیٹوں میں فرق آ رہا ہے اس سے ایم کیو ایم کو سب سے بڑا دھچکا لگ رہا ہے. شمالی تھائی لینڈ کے ایک غار میں بارش کی وجہ سے پھنسی 9 عمروں کی ایک فٹ بال ٹیم کی تلاش چوتھے روز بھی جاری. اور کیا دنیا کی آخری حدود پلاسٹک کی آلودگی سے بچ پائیں گی؟ انٹارکٹیکا کا انتہائی صاف پانی بھی پلاسٹک کی زد میں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی باقی ملک کی طرح انتخابی مہم زور پکڑ رہی ہے، لیکن ایک ایسا معاملہ بھی ہے جو اس انتخابی عمل کو متنازع بنا رہا ہے. اس سال شہر کی حلقہ بندیوں میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان پر بعض سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حلقہ بندیوں کو قبل از انتخابات دھاندلی کے مترادف قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کچھ حلقوں پر اعتراضات تو کیے ہیں لیکن وہ موجودہ صورتحال سے بظاہر مطمئن نظر آتی ہے. کراچی سے نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ. حال ہی میں ہونے والی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کراچی کا ڈسٹرکٹ ویسٹ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں قومی اسمبلی کی نشستیں 4 سے بڑھ کر 5، جبکہ ایم کیو ایم کے مضبوط گڑھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں قومی اسمبلی کی نشستیں 5 سے گھٹ کر 4 ہو گئی ہیں. حلقہ بندیوں کی وجہ سے ووٹرز اور علاقائی حدود پر پڑنے والے اثرات کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں مخالف ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حلقہ بندیوں کو قبل از وقت انتخابات میں دھاندلی کے مترادف قرار دیا ہے. حلقہ بندیوں میں انہوں نے ناانصافی کی، ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اس سے کس کو فیور مل رہی کس کو نہیں مل رہی. ہاں، ویسٹ ڈسٹرکٹ میں 40 لاکھ کی آبادی دکھائی گئی ہے. اب وہ سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہو گیا آبادی کے اعتبار سے کراچی. ایون سینٹرل چھوٹا ہو گیا، ایسٹ چھوٹا ہو گیا، کرنگی چھوٹا ہو گیا. تو یہ آبادی میں اس قدر اضافہ ہوا ہے اور اس سے جو سیٹوں میں فرق آ رہا ہے اس سے ایم کیو ایم کو سب سے بڑا دھچکا لگ رہا ہے. لیکن ہم اس کا رونا نہیں رو رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ 90 لاکھ لوگ کہاں ہیں جن کو آپ نے گنا نہیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی اپنے اعتراضات کے باوجود کافی مطمئن نظر آتی ہے. پارٹی کے رہنما مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں ان کی اکثریت ہوگی. دیکھیے، ڈی لمیٹیشن پر پیپلز پارٹی کو بھی اعتراضات تھے اور ہم نے کئی جگہوں پر جا کر کئی کانسٹیٹوئنسیز پر، بلکہ شاید ہر ڈسٹرکٹ میں ہی ہم نے جو اپنے اعتراضات تھے وہ الیکشن کمیشن میں جا کے فائل کیے تھے. کہیں پر انہوں نے ہمارے اعتراضات مان لیے، کہیں پر انہوں نے ہمارے اعتراضات نہیں مانے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا، ایم کیو ایم کو پرابلم یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن ہماری مرضی سے ہو. اگر ان کی مرضی سے نہ ہو تو یہ پھر دھاندلی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ خود چونکہ عادی نہیں ہے فری فیئر ماحول میں الیکشن لڑنے کے، اس لیے اعتراضات کرتے ہیں. ماہرین کے خیال میں سیاسی جماعتوں کا حلقہ بندیوں میں تبدیلی کے ذریعے دھاندلی کا الزام عوام اور ریاست میں پہلے سے موجود فرق کو مزید بڑھا سکتا ہے. دیکھیے، اگر سیاسی جماعتیں یہ نیریٹو بار بار ریپیٹ کریں گی کہ ڈی لمیٹیشن میں ہی بے ایمانی ہوئی ہے، ووٹر لسٹوں میں ہی بے ایمانی ہوئی ہے، تو پھر عام ووٹر جو ہے ان کا حامی، اس میں بد اعتمادی بڑھے گی. ہمارے ہاں ہماری ریاست کے ہر معاملے میں ہر آدمی کو ہر ادارے سے شکایت ہے. بہت بڑا بحران ہے ہمارے ہاں، عوام کا اور ریاستی اداروں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. اور وہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے انتخابات کے حوالے سے، اور یہ تصور عام ہوتا ہے کہ انتخابات میں کسی نہ کسی مرحلے پہ دھاندلی ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کا جمہوری نظام پہ سے اعتماد مجروح ہوتا ہے. متحدہ قومی موومنٹ سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کیے ہیں. یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ نئی حلقہ بندیوں سے کس کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا، لیکن یہ تبدیلی انتخابی عمل کو متنازع کر سکتی ہے. سحر بلوچ، BBC نیوز، کراچی. اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر. تھائی لینڈ میں ریسکیو ٹیمز غار میں پھنسے 12 نوجوان فٹ بال کھلاڑیوں اور ان کے کوچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. فٹ بال ٹیم کے 12 کھلاڑی جن کی عمریں 11 سے 16 برس کے درمیان ہیں، سنیچر کے روز اپنے کوچ کے ہمراہ سیر و تفریح کی غرض سے ایک غار میں گئے تھے جہاں وہ بارش کی وجہ سے پھنس گئے تھے. تفصیل کے ساتھ سمرا فاطمہ.
تھائی لینڈ میں ریسکیو ٹیمیں ان 12 نوجوان کھلاڑیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں جو 4 روز سے غار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نوجوان فٹ بال کھلاڑی جن کی عمریں 11 سے 16 برس کے درمیان ہیں، سنیچر کے روز اپنے فٹ بال کوچ کے ہمراہ غار کی سیر کرنے گئے تھے۔ یہ تصویر ان نوجوان کھلاڑیوں کی ہے جو ان کے لاپتہ ہونے سے کچھ دیر پہلے بنائی گئی۔ نوجوانوں کی سائیکلیں اور ان کے ذاتی استعمال کا کچھ سامان غار کے دہانے پر ملا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ غار کے اندر گئے لیکن بارش کے پانی نے انہیں وہیں روک لیا۔ نیوی کے غوطہ خور نوجوانوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات غار میں پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے غوطہ خوروں کو اپنا آپریشن روکنا پڑا۔ غاروں کا یہ کمپلیکس کئی میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ خشک موسم کے دوران یہ غار سیاحت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ ہفتے سے جاری مانسون کی بارشوں کی وجہ سے غار میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے۔ ریسکیو ٹیموں کو نوجوانوں کے پاؤں کے تازہ نشان ملے ہیں، جس سے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ غار میں پھنسے نوجوان ابھی تک زندہ ہیں۔ علاقے کے ڈپٹی گورنر کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ غار میں پھنسے ہوئے نوجوان ابھی تک زندہ ہیں۔ ڈپٹی گورنر کا یہ بیان غار میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کے خاندانوں کے لیے کچھ اطمینان کا باعث ہو گیا ہے، لیکن وہ جس خبر کے منتظر ہیں وہ ابھی تک انہیں نہیں مل پائی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہزاروں افراد نے بڑھتی قیمتوں اور کرنسی کی قدر میں کمی پر ایک مرتبہ پھر حکومت مخالف احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران شام اور دیگر ممالک میں اپنی مداخلت ختم کرے اور اپنے ملک کے اندر جاری معاشی بحران پر توجہ دے۔ یہ سن 2012 کے بعد ایران میں ہونے والا سب سے بڑا احتجاج ہے۔ امریکہ نے بچوں کے ہمراہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے خلاف مقدموں کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کو گزشتہ بدھ کو عوام کے دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا تھا اور انہوں نے خاندانوں کو ایک ساتھ حراست میں رکھنے کا ایگزیکٹو حکم نامہ جاری کیا تھا۔ اور برطانیہ کے شہزادہ ولیم اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں۔ شہزادہ ولیم برطانوی شاہی خاندان کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے اس خطے کا دورہ کیا ہے۔ وہ اسرائیل کے بعد فلسطینی علاقوں کا بھی دورہ کریں گے، جہاں ان کی ملاقات صدر محمود عباس سے ہوگی۔ اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں $1 کھرب مالیت کی خوراک ہر برس ضائع کر دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ زیاں بڑے پیمانے پر خوراک کا کاروبار کرنے والے اور کیٹرنگ اداروں مثلاً ہوٹلز وغیرہ میں ہوتا ہے، لیکن اس زیاں کو روکنے کے لیے اب برطانیہ میں ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ وسطی لندن میں یہ کچن ایک کانفرنس سینٹر اور میوزیم کے لیے روزانہ 1,500 لوگوں کا کھانا تیار کرتا ہے۔ عموماً اس طرح کی جگہوں پر اوسطاً 20% خوراک ضائع ہو جاتی ہے۔ کچھ بچا کچا کھانا تو بالکل قابل استعمال ہوتا ہے، جبکہ کچھ خوراک غیر ضروری قرار دے کر ضائع کر دی جاتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے اب یہاں ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جس میں عام کوڑے دان کو مستقل تولا جاتا ہے۔ اسے اسمارٹ بن کہا جا رہا ہے اور کچن کا عملہ اسے ویسے ہی استعمال کرتا ہے جیسے سپر مارکیٹ کا سیلف چیک آؤٹ۔ مقصد یہ ہے کہ ضائع کی جانے والی خوراک کی بالکل درست مقدار معلوم رہے۔ اس سے کچن کے انچارج کو بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ ہم حیران ہیں کہ اس طرح ہم کتنی ساری خوراک بچا رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ کیا چیز کتنی مقدار میں پھینکی جا رہی ہے، ہیڈ شیف حسب ضرورت نہ صرف اشیاء کے آرڈر تبدیل کر سکتا ہے، بلکہ ضائع کی جانے والی خوراک سے نت نئی ڈشیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ خاصی مقدار میں پیشگی کھانا تیار کر رہے ہوں تو اس طرح خوراک کا زیاں آدھا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کے پاس اپنی مصروفیات کے درمیان کوڑے دان میں چیزیں ڈالتے ہوئے ان کے اندراج کا وقت ہوگا؟ میرے خیال میں وقت ہوگا۔ شروع میں کچھ دقت ہوگی، لیکن پھر آپ عادی ہو جائیں گے کہ کون سا بٹن کہاں ہے۔ لیکن اتنی افادیت کے باوجود اسمارٹ بنز کا منفی پہلو ان کی قیمت ہے۔ اسمارٹ بن ٹیکنالوجی روایتی طور پر خاصی مہنگی ہے، خصوصاً چھوٹے ہوٹلوں کے لیے۔ بہت تھوڑے ہوٹل اسے استعمال کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ تاہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خوراک کا زیاں روکنے میں اسمارٹ بن مکمل حل کے بجائے حل کا ایک حصہ ہے۔
اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کی رپورٹنگ کے دوران بوسہ لینے کی کوشش پر خاتون صحافی برہم، بے نظیر بھٹو قتل معاملے میں مطلوبہ حملہ آور کی ویڈیو منظر عام پر الزام سے انکار، اور ترکی انتخابات میں اردوان کی جیت پر ایران اور اسرائیل خوش کیوں، یہ خبریں خوب پڑھی جا رہی ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈیا میں واٹس ایپ پر پھیلنے والی جعلی خبر کے سبب ایک شخص کی بھیڑ کے ہاتھوں ہلاکت، اور فضائی آلودگی کے سبب انٹارکٹیکا میں تازہ پڑنے والی برف میں بھی کیمیکل موجود۔
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ نازکی. انڈیا میں فیک یا فرضی نیوز ایک بڑا مسئلہ ہے جو ایک سنگین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کی آسان دستیابی کی وجہ سے اب یہ جھوٹی خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور ان کی وجہ سے کئی بے گناہوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جا چکا ہے. انڈیا کے جنوبی شہر بنگلور سے نامہ نگار ڈان جانسن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سہیل حلیم. اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. یہاں اس سڑک پر ایک نوجوان کی جان جھوٹی خبروں کی نظر ہو گئی. کالو رام کی عمر 25 برس تھی. وہ یہاں کام کی تلاش میں آئے تھے لیکن افواہوں اور جنون کی دلدل میں پھنس گئے. حملہ آور چلا رہے تھے کہ مارو اسے, ختم کر دو. mistook him for child kidnapper. فیس بک اور واٹس ایپ پر گردش کرنے والی افواہوں کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ کالو رام بچوں کو اغوا کرنے آئے تھے اور انہوں نے کالو رام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور انہیں سڑک پر گھسیٹا. بھیڑ میں عورتیں بھی شامل تھیں. دیکھیے انہیں گھسیٹنے والے کتنے چھوٹے بچے ہیں. اور یہ سب کسی دور دراز علاقے میں نہیں. انڈیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکز بنگلور شہر کے بیچوں بیچ ہوا. بڑے ماڈرن شہر بھی جھوٹی خبروں سے محفوظ نہیں. یہ وہ تصاویر ہیں جن سے لوگ پریشان تھے. بظاہر بچوں کے اغوا کا ثبوت. اور یہ وائرل ویڈیو ہمیں اس علاقے میں بھی ملا. لیکن دراصل یہ بچوں کی حفاظت کے بارے میں ایک ویڈیو پیغام تھا جو بنگلور میں نہیں پاکستان میں بنایا گیا تھا. ابھی سب لوگ کیا سمجھتے ہیں ریئلٹی ہے, یہ سچ مچ ہے ایسا بول کے سمجھ رہے ہیں سب لوگ. واٹس ایپ پر کہا جا رہا تھا کہ 200 بچے اٹھانے والے شہر میں داخل ہوئے ہیں. ٹی وی نیوز پر 5000 کا ذکر ہوا اور والدین سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان خبروں کے بعد وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے. ان کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. انڈیا میں اسمارٹ فون سستے بھی ہیں اور عام بھی, اس لیے افواہیں تیزی سے پھیلتی ہیں اور پولیس کو افواہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں. یہاں آفیسرز انٹرنیٹ پر نگاہ رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کو بھی تصدیق کرنے کے بعد ہی خبریں چلانی چاہیے. انڈیا میں گزشتہ چند دنوں میں کم سے کم 8 لوگ فرضی خبروں کی وجہ سے مارے گئے ہیں. یہ جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے. افواہیں ایک بڑا چیلنج تو ہیں ہی, لیکن یہاں جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں. نامہ نگار ڈان جانسن کی رپورٹ. اور BBC اردو 2018 میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کی خصوصی کوریج کے سلسلے میں 1 جولائی سے 3 خواتین سماجی کارکنوں کے ہمراہ ملک کے مختلف حصوں کے سفر پر مبنی BBC اردو آن ویلز نامی سیریز پیش کرے گا. یہ ہے پاکستان. میں ہوں گل افشاں طارق, مہوش اخلاق, طیبہ طارق. ان بائکس پر ہم نے اکیلے خوب سفر کیا ہے, لیکن اس بار آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. پاکستان میں الیکشنز کی دھوم ہے اور اس الیکشن سیزن میں ہم سیاست سے ہٹ کر جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے طول و عرض میں لوگ خصوصاً خواتین کیسے زندگیاں گزار رہی ہیں. BBC اردو کے ساتھ ہم جائیں گے پاکستان کے مختلف علاقوں میں, ملیں گے ایسے لوگوں سے جن کے مسائل اب تک کوئی الیکشن حل نہیں کر سکا. تو چلیے ہمارے اور BBC اردو کے ساتھ پاکستان کے سفر پر. یہ سب آپ دیکھ سکیں گے خصوصی سیریز BBC اردو آن ویلز پر. دنیا کے دور دراز علاقوں تک مضر پلاسٹک کے ذرات پہنچ رہے ہیں اور فضائی آلودگی انٹارکٹیکا کی انتہائی صاف برف کو بھی آلودہ کر رہی ہے. یہ بات گرین پیس نامی عالمی ماحولیاتی تنظیم کے ایک تازہ ترین سروے میں کہی گئی ہے جو اس سال کی ابتدا میں 3 مہینوں کے دوران کیا گیا. BBC کی نامہ نگار کلیئر مارشل نے بھی سروے کے دوران کچھ عرصہ بحری جہاز پر گزارا. ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں. یہ زمین کا سب سے دور افتادہ بر اعظم ہے. یہ انتہائی خوبصورت ہے, لیکن اب شواہد سامنے آئے ہیں کہ مائکرو پلاسٹک یا پلاسٹک کے انتہائی باریک ذرات ان پانیوں تک پہنچ رہے ہیں. اور اس سے بھی برا یہ کہ فضائی آلودگی کے سبب کیمیکل یہاں تازہ پڑنے والی برف میں بھی پائے گئے ہیں.
ہم جنوری میں گرین پیس کے شپ پر سائنسدانوں کے ہمراہ موجود تھے جنہوں نے انٹارکٹیکا پیننسولا کے قریب پانیوں کا معائنہ کرنا شروع کیا تھا. اس بارے میں بہت کم ڈیٹا موجود ہے. یہاں جنوبی سمندر کے بہت مختصر سے حصے میں ٹرالنگ کی ایک جالی اتاری جا رہی ہے. سمندر کے اس حصے میں جو پلاسٹک کے ذرات ہوں گے وہ اس جالی میں آ جائیں گے. اس ٹیم نے آبادیوں سے دور دراز کے علاقوں کا معائنہ کیا ہے. انہوں نے وہاں موجود فضائی آلودگی کو بھی جانچا اور تازہ پڑنے والی برف کے نمونے اکٹھے کیے. ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہوا لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ ان نمونوں میں بھی گیس اور انسانوں کے بنائے ہوئے کیمیکل کے ذرات پائے گئے ہیں. 3 ماہ پر مشتمل سروے کے نمونوں کو یہاں برطانیہ کی ایکسیٹر یونیورسٹی کی لیبارٹری میں لایا گیا ہے اور ان میں سے بیشتر آلودہ ہیں. ہم نے جتنے بھی پانی کے نمونے حاصل کیے ہیں ان میں سے تقریباً تمام ہی میں مائکرو پلاسٹک ذرات ملے ہیں، جیسا کہ پانی کے ہر لیٹر میں چند ریشے. لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ خطہ زمین کی آخری حد ہے، یہاں پر بھی ان کا ملنا بتاتا ہے کہ جہاں دیکھیں وہاں سے پلاسٹک کے ذرات ملتے ہیں. جیسن رابرٹس ان علاقوں میں 30 برس سے زائد عرصے سے کام کر رہے ہیں. آپ نے سب سے بری چیز یہاں کیا دیکھی؟ میں نے پلاسٹک سے متعلق بہت پریشان کن چیزیں دیکھی ہیں. جو زیادہ تشویش کی بات ہے وہ ہے مائکرو پلاسٹک کا معاملہ. میں نے سب انٹارکٹک کے جزیرے جنوبی جارجیا میں ایک فر سیل دیکھی جو کہ مچھلی پکڑنے کی جالی میں پھنسی ہوئی تھی. اس کی وجہ سے جالی سیل کی کھال کاٹ کر اس کے جسم کے اندر تک گھس گئی تھی. یہ حالات ان عالمی مطالبات میں اضافے کا سبب بنیں گے جن میں کہا جا رہا ہے کہ پلاسٹک کے سنگین مسئلے کے لیے فوراً کچھ کیا جائے اس سے قبل کہ وہ زمین کی ان آخری حدود کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے. نامہ نگار کلیئر مارشل کی رپورٹ. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا کراچی کی نئی حلقہ بندیاں. اس سال شہر کی حلقہ بندیوں میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان پر کچھ سیاسی حلقوں کو اعتراض ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حلقہ بندیوں کو قبل از انتخابات دھاندلی کے مترادف قرار دیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی کچھ اعتراضات کیے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. کل پھر حاضر ہوں گے. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.